ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ عباسی صاحب ظاہر ہے اے پی سی ہیڈ لائنز میں ہے، اے پی سی کا اعلامیہ، نواز شریف صاحب کی ایک جارحانہ تقریر، مگر ساتھ میں اب اے پی سی سے پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن قیادت کی، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اس میں موجود تھے، آرمی چیف سے، اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، کہ اس کے بعد یہ غصہ نکلا ہے اے پی سی کے اعلامیہ میں نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ نہیں، مجھے تو اس میٹنگ کی ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے۔ میٹنگ یقیناً کوئی خفیہ میٹنگ نہیں تھی، اور جہاں تک میں نے سنا ہے ٹی وی پر بھی اور ویسے بھی، تو اس کے اندر کچھ پارلیمنٹری لیڈرز تھے اور شاید حکومت کے لوگ بھی تھے۔ اب یہ علم نہیں ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ باتیں تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ کے اے پی سی کے اعلامیہ میں ساری کی ساری باتیں موجود ہیں۔ دوسرا، اگر یہ سیکرٹ میٹنگ نہیں تھی تو اس کو پبلکلی بتانا چاہیے تھا، بلاول بھٹو زرداری کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، آپ کو بھی اس کی ڈیٹیلز پوری طریقے سے نہیں پتہ ہیں۔ اے پی سی کے بعد اس کے زیادہ ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ان سے ملنے گئی تھی ان کے ساتھ ہو جاتی تو پھر شاید اے پی سی کا اتنا سخت اعلامیہ بھی نہ آتا، تو اگر اپنے ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بری ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں سمجھا جائے گا، اس کو خفیہ رکھا گیا؟ دیکھیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، یہ میٹنگ خفیہ نہیں تھی۔ اس میٹنگ یا اپوزیشن کی یا پارلیمانی لیڈرز کی خواہش پر نہیں تھی۔ یہ شاید گلگت بلتستان کے معاملات پر میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس کا اے پی سی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اے پی سی تو ایک وسیع سوچ ہے جو اپوزیشن کی ہے کہ آج ہمارے ملک کی جو مشکلات ہیں ان کی وجہ کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، اور ہم نے ملک کے مسائل اور عوام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا رول ادا کرنا ہے، یہ ساری بات ہے۔ صاحب مگر ایک ہسٹری ہے، دیکھیں جب چارٹر آف ڈیموکریسی نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا، اس کے ایک سال بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ڈیل کر رہی تھیں اسی پرویز مشرف کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو اس این آر او کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ پھر میمو کیس میں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کا کردار سامنے آیا۔ اس کے بعد جو بلوچستان کی حکومت گئی جس میں خود کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھ کر، اس میں پورا کا پورا کردار تھا آصف زرداری صاحب کا، اور پیپلز پارٹی کا اس وقت وزیر اعظم خود آپ تھے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا۔ پھر 2018 میں طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے آصف زرداری صاحب۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات تو نظر آیا ہے ہمیں کہ آپ ملتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایک پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ڈیل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ جی شہزیب بھائی، دیکھیں بات یہی ہے، ہم نے اسی لیے جو اعلامیہ ہے اس میں ایک ٹروتھ کمیشن کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں تاریخ کی نظر کر دیں، ان کے حقائق ڈاکومنٹ کر دیں ان سے، تاکہ پاکستان کے عوام بھی جانیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جو بھی ایشوز ہوئے ان کی حقیقت کیا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا الیکشن ہو یا سینٹ کا الیکشن ہو۔ یہ سب چیزیں اب تاریخ کے سپرد ہیں۔ ہم تو آج کی حقیقت میں رہتے ہیں۔ آج اپوزیشن اکٹھی بیٹھی ہے، زرداری صاحب کے خلاف ہم نے الیکشن بھی لڑے ہیں، ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں، تلخ باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم ایک بڑے مقصد کے لیے پوری اپوزیشن متحد ہے، اس بات کے لیے کہ موجودہ جو حالات ہیں وہ پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہیں۔ ہمارا ملک کی سالمیت آج اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اس کی اکانومی کی تشویش پر اظہار کیا گیا، پاکستان کے مسائل کے حل کے بارے میں، عوام کی تکلیف کے بارے میں بات کی گئی، اور اس کے حل کے لیے ہم نے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے، وہیں سے معاملہ آگے چلے گا۔ نواز شریف صاحب نے تو واپس نہیں آنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے، تو یہاں پر اگر تحریک کسی نے نون لیگ کی طرف سے لیڈ کرنی ہے وہ شہباز شریف نے کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی تو کل تقریر بھی حکومت کے خلاف تھی، نواز شریف صاحب کی تقریر تھی جو کہ ایک پاکستان کے جو اسٹرکچر ایشوز ہیں جو آپ کہتے ہیں اس حوالے سے ایڈریس کر رہے تھے، تو شہباز شریف بیانی پہ یقین نہیں رکھتے تو تحریک کیسے آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں، آج نہ کسی ایک جماعت کا بیانیہ ہے، آج اپوزیشن کا بیانیہ ہے، اور وہ بڑا واضح ہے۔ جو جہاں تک معاملہ ہے کہ کون لیڈ کرے گا، یہ بھی اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ باہمی مشاورت سے لیڈ ہوگی، اور سب کو اسی بیانیے پر چلنا پڑے گا۔ آج بات جو نواز شریف صاحب نے کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات اس طرح نہیں کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو سوچ ہے
جو سوچ رہی ہے، اپنے تجربات بیان کیے، اپنا جو حکومت جیسے چلی ہے اس کو بیان کیا، جو آج مشکلات ہیں وہ کیسے پیدا ہوئیں اس کو بیان کیا، جو انٹرفیئرنس حکومت میں رہی ہے اس کو بیان کیا، اور مستقبل کا بتایا کہ اگر ہم یہی کام کرتے رہے، آج یہ سب ماڈل فیل ہو گئے، آج ضرورت ہے کہ ہم آئین کو فوقیت دیں، ہم پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام کریں، یہ ابتدا ہوگی پاکستان کی ترقی کی۔ یہ ساری بات ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے اس کا ایک ہی بیانیہ ہوگا اور بڑا واضح ہے کہ ہم نے حصول اقتدار کی جنگ نہیں لڑنی، ہم نے پاکستان کے عوام کی تکلیف دور کرنے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی جنگ لڑنی ہے۔ اب بھائی صاحب سوچ کی عکاسی افراد ہی کرتے ہیں نا، اور ہم کوئی 10 یا 15 سال کے دورانیے کی نہیں بات کر رہے ہیں، پچھلے 2 سے 3 سال کی نواز شریف صاحب نے بات کی ہے۔ اس 2-3 سالوں میں خاص طور سے جو جس سوچ کی بات وہ کر رہے ہیں وہی افراد موجود ہیں، تو پھر وہ افراد ہی کی بات کر رہے ہیں جو اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سر افراد آج عکاسی کرتے ہیں نا، یہ سوچ تو 47 سے رہی ہے۔ ہم نے بہت سے ماڈل اپنائے، بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے، وہ سب فیل ہو گئے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج جہاں پاکستان کی معیشت کھڑی ہے، آپ اس کو موازنہ کر لیں اسی علاقے کے دوسرے ممالک سے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کی وجوہات ڈھونڈنی ہوں گی۔ نواز شریف صاحب نے اپنے تجربے سے ان وجوہات کی نشاندہی کر دی ہے۔ اگر ہمیں اسے اختلاف ہے تو یہ سب باتیں بیٹھ کر طے ہو سکتی ہیں، لیکن 2 حقائق جو ہیں وہ پرنسپل ہیں، وہ یہ ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی شخص بھی اس سے اختلاف پاکستان میں کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی نہیں کرتے ان کی تقریر سے اختلاف، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایک دروازہ کھلا رہے بات چیت کا۔ انہیں نہیں لگ رہا کہ کل کی تقریر کے بعد کوئی دروازے سارے بند ہو گئے؟ شہباز شریف صاحب اس جماعت کا حصہ ہیں، اس جماعت کے صدر ہیں، اور اسی جماعت کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے، تو یہ بات ان کو بھی بڑی کلیئر ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج جو حکومت بھی ہے، یہ جو ایکسپیریمنٹ بھی اس کو کہیں، جو الیکشن میں ہوا اس نے آج پاکستان کو یہ حالات دیے ہیں، تو ہم اس چیز کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ یہ ایک فیلڈ نظام ہے، ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے، تو اب صرف طریقہ ایک ہی ہے کہ عوام کی رائے کا احترام ہو اور آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ مگر شہباز شریف صاحب بھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، 150% اس سے ایگری کرتے ہیں۔ مگر پاکستان کی تاریخ میں حکومتیں جس طرح گئی ہیں، یا وزراء اعظم یا تو عدالتی فیصلوں کی صورت میں گئے ہیں، یا پھر فوج کی مداخلت کی صورت میں گئے ہیں، یا پھر ان ہاؤس چینج کی صورت میں گئے ہیں، وہ تینوں آپشن تو آپ کے پاس نہیں ہیں کہ عدالت سے کوئی فیصلہ آ جائے عمران خان صاحب کے خلاف، یا فوج مداخلت کر دے ان کے خلاف، یا پھر ان ہاؤس چینج، تو آپ کی اکثریت ہوتی ہے تب بھی آپ پارلیمنٹ میں کچھ نہیں کر پاتے، تو کیسے ہٹائیں گے انہیں؟ شہزیب صاحب، جو غیر معمولی حالات آج ملک کے اندر ہیں، ایسے حالات بھی کبھی نہیں ہوئے، تو غیر معمولی جب حالات ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی غیر معمولی ہوتے ہیں اور اس کا حل بھی غیر معمولی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ایسی بات کر رہے ہیں جو اصولوں پر ہے، جو آئینی جمہوریت کے بارے میں ہے اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہے، تو ہمیں اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہمارا موقف انشاءاللہ درست ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود